علیہ وسلم جاتے جاتے کہہ گئے ترکت فیکم امرین، دو چیز تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھائی ان کو تھامے رہنا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج ہم دیکھیں قرآن سے ہمارا کیا رویہ ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، ہماری گھر کی مستورات قرآن نہیں کھولتی، ہم اسے کہتے بھی نہیں۔ امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو سال میں ایک مرتبہ قرآن کھولتا ہے، رمضان۔ قرآن کے ساتھ ہم نے کیسا کھلواڑ کیا، ایسا کھلواڑ کیا، کل قیامت کے دن خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے۔ آپ سوچیں، جو رحمت للعالمین ہے، جو کل بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، جو کل اپنی امت کے لیے درد مند ہوں گے، فکر مند ہوں گے، لیکن وہ نبی اپنی امت کی طرف سے یہ شکوہ کریں گے، میری امت نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا لگاؤ ہے، آپ دیکھیں، قرآن کی تلاوت کا کتنا شوق ہے، قرآن کو سیکھنے کا کیا جذبہ ہے ہمارے۔ کبھی ہمارے دل میں اس کا داعیہ بھی پیدا ہوا، قرآن جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کبھی اس کو ہم سمجھنے کی نیت بھی کی ہے؟ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، یہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایسا خط آ جائے، آپ کے موبائل میں کوئی ایسا میسج آ جائے جو آپ کی زبان نہیں ہے، مراٹھی میں آ جائے مثال کے طور پر، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، بھائی میونسپلٹی کا کیا یہ میسج آیا ہوا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کے جو ماہر زبان جس کو اس زبان کی مہارت ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، بھائی کیا ہے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ۔ ابھی اس میں گوگل ٹرانسلیٹ ہے، آپ اس میں جا کر اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، جی کہ اس میں کیا پیغام ہے، کیا کہا جا رہا ہے، آپ اس کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ کبھی یہ بھی فکر آئی کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآن سن رہے ہیں، اس میں ہم سے کہا کیا جا رہا ہے؟ کبھی اس کا داعیہ بھی پیدا ہوا؟ سب اپنے اپنے بارے میں سوچے۔ آج برسوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، 20 سال سے 25 سال سے، لیکن کبھی اس کا خیال بھی ہوا کہ میں اس کو سمجھوں، اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ یہ دستور حیات ہے، پوری زندگی کا دستور اس میں ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ سب سمجھنا اور اس کو درست کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو پابندی سے پڑھنا، اس کی تلاوت کا اہتمام آپ دیکھ لیں امت میں کتنا ہے۔ کہ سراپا ہدایت کی کتاب ہے ہم سب کے لیے۔ ہم تو اس بات کے مکلف تھے، قرآن کو سمجھتے، اس کو درست کرتے۔ ایک برسوں سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، 55 سے لے کے 55 تک اسی لے میں، اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں بڑی نزاکت ہے، بڑی نزاکت ہے۔ حرف بدل جائے معنی بدل جائے گا، حرف تو دور کی بات ہے، زیر زبر کا فرق ہو جائے معنی بدل جائے گا۔ میں کہتا ہوں زیر زبر بھی سائڈ میں رکھو، ایک حرف کو آپ کو پر کر کے پڑھنا ہے، باریکی چیز ہے، یہ اس حرف کی ایک صفت ہے، آپ کو اسے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھا، آپ نے اس کی صفت کا لحاظ نہیں رکھا، وہ معنی بدل جائے گا۔ میں مثال دوں، مثال کے طور پر آپ سمجھیں، قل هو اللہ احد، قل قاف ہے وہاں جس کو آپ کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ آپ نے اگر اس کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے اس کو پر کر کے نہیں پڑھا، لازمی بات ہے وہ قاف کاف سے بدل جائے گا۔ قل هو اللہ احد کے معنی نبی جی آپ کہیے اللہ ایک ہے، اور آپ نے اگر قل کو پر کر کے نہیں پڑھا، وہ ہو گیا کل، چھوٹے کاف سے قل هو اللہ۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا نبی جی آپ کھانا کھائیے، اللہ ایک ہے۔
کتنا بے جوڑ مانا ہے، کوئی آپس میں اس کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ ایسی کتنی مثالیں دی جا سکتی۔ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، شین کو آپ پڑھنا ہے سیٹی کے ساتھ، ان اگر چاہا اللہ، اللہ نے، آپ شین نہیں نکال رہے ہیں تو پکی بات ہے وہ سین سے بدلے گا۔ سا یسو کے معنی ہوتے ہیں برا ہونا۔ انشاء اللہ، اگر اللہ نے برا چاہا، اگر اللہ نے برا کیا، آپ کیا اعلان کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں۔ ما شاء اللہ، جو اللہ نے اچھا کیا، آپ ما شاء اللہ بول رہے ہیں جو اللہ نے برا کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا فرق ہو رہا ہے؟ ایسی کتنی مثالیں دی جا سکتی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اگر آپ تا کا زبر پڑھتے ہیں، اگر آپ بے خیالی میں آپ کا زبر پیش سے بدل جائے تو ترجمہ ہوگا جس پر میں نے انعام کیا ہے۔ آپ منعم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، منعم اللہ تبارک و تعالیٰ، انعام کرنے والے اللہ۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی۔ کتنا ضروری ہے قرآن کو درست کرنا، تجوید سے قرآن پڑھنا۔ عربی کا شعر ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن فهو آثم۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہوگا۔ سیکھیں ہم قرآن پڑھنا، کم سے کم اتنی صورتیں ہماری درست ہو جائیں جس کے ذریعے سے ہماری نماز درست ہو۔ ہم نہیں پڑھ سکے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ یہ بار بار مرکز نظام الدین کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے مکاتب کے قیام کے لیے، کیوں؟ ہمارے بچوں کا قرآن درست ہو، ہمارے بچوں کے عقائد درست ہو، ہم اس کو ہلکے میں لے لیں۔ ہم نہیں پڑھ پائے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اللہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو قرآن سے ہمارا لگاؤ ہو۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گئے کہ میں تمہارے لیے یہ دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج آپ دیکھیں ہم کس طرح کی ذلت میں ہیں، کس طرح کے حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کا حل بزرگوں دوستوں یہ ہے، اپنا رشتہ ہم اپنے خالق اور مالک سے استوار کریں، قرآن سے اپنا والہانہ رشتہ بنائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں۔ سنت میں نور ہے، سنت میں جاذبیت ہے، سنت میں حفاظت ہے، سنت میں کشش ہے، سنت میں اللہ نے روب رکھا ہے۔ باطل جتنا مرعوب سنت سے ہوگا نا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوگا۔ ہم کو نہیں پتا سنت میں کیا طاقت ہے، سنت میں کیا روب ہے، سنت میں کیا پاور ہے۔ جو اسلام دشمن طاقت ہے انہیں پتا ہے، اس لیے ان کی روزانہ کی یہ محنت ہے، ان کا ایک مشن ہے مسلمانوں کی زندگی سے سنت نکالی ہے۔ آپ دیکھیں نت نئے فیشن نکلے ہوئے، آپ غور کرنا ہر فیشن کے پیچھے آپ کو ایک سنت مٹتی ہوئی دکھائی دے گی۔ آپ غور کر لینا روزمرہ کی زندگی، وہ فیشن کا نام دے کر ہماری زندگی سے سنت نکال رہے ہیں، اور ہم فیشن سمجھ کر اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اس فیشن کے پیچھے کوئی سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ سنت کا اہتمام بزرگوں ہماری اپنی زندگی میں ہے۔ سنت کے اندر اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی جاذبیت رکھی ہے۔ نمبر 3 پر جس چیز کا اہتمام ہماری اپنی زندگی میں ہونا چاہیے وہ جہاد فی سبیل، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کے مقابلے میں بیان فرمایا۔ اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کی محنت سے شغف زیادہ ہونا چاہیے ان 8 چیزوں کے مقابلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی محنت کا مکلف بنایا ہے، دین کی محنت کی ذمہ داری اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائی۔
یہ ذمہ داری تبلیغ والوں کی طرف سے نہیں ملی، یہ ذمہ داری نظام الدین کے اکابرین کی طرف سے نہیں ملی، یہ ذمہ داری ملی اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں آپ کو ملے گا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلوا رہے، نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے سبیل؟ ادعو الی اللہ، دعوت الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ آپ کا وظیفہ حیات ہے، یہ آپ کی زندگی کا پورا دستور ہے، یہ آپ کی زندگی کی محنت کا میدان ہے۔ کیا؟ دعوت الی اللہ، لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلائیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اعلیٰ بصیرت، بیچ میں کہ بصیرت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ نبی جی صرف آپ کا یہ کام نہیں ہے، یہ وظیفہ حیات صرف آپ کا نہیں ہے، آپ کہیے وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جتنے بھی میری اتباع کرنے والے ہیں، جتنے بھی میرے متبعین ہیں، ان سب کا کام ہے کیا؟ دعوت الی اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اس آیت سے بخوبی صاف ہو گیا کہ یہ وظیفہ حیات صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، آگے اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا۔ نبی جی آپ کہیے وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اس چھوٹے سے ٹکڑے میں امت کے تمام طبقات آ گئے، امت کے تمام افراد آ گئے، جتنے بھی آپ کے اتباع کرنے والے ہیں، جتنے بھی آپ کے اتباع کا دم بھرنے والے ہیں، نبی جی آپ کہیے ان کا بھی کام ہے کہ کیا؟ وہ دعوت الی اللہ کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ایک اور آیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس میں دعوت الی اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں دعوت الی اللہ کی ذمہ داری بتلائی گئی کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو بھی متبع رسول ہے اس کا کام ہے کہ وہ داعی الی اللہ ہو، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اس آیت میں دعوت الی اللہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اللہ اس دعوت والے عمل کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، اور اس دعوت دینے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے، بلکہ عاجزی اپنے اندر لائے اور یوں کہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں بھی فرما برداروں میں ہوں۔ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں هذا ولی اللہ هذا حبیب اللہ اسلم علی اللہ عمل بطاعته ودعا الخلق الی اللہ۔ یہ ہے اللہ کا حبیب، یہ ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ، یہ ہے اللہ کا ولی جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی اطاعت پر عمل کیا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو بزرگوں، جس طرح سے ہم اپنی ذات کے مکلف ہیں، میری اپنی زندگی میں دین آئے، وہ اسی طرح ہم اس بات کے بھی مکلف ہیں دیگر ایمان والوں کی زندگی کے اندر بھی دین آئے۔ ہم صرف اپنی دینداری سے مطمئن نہ ہو جائیں۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ اتنا کیوں کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کر لیں؟ بس ہم اپنی ذاتی طور سے انفرادی اعمال اپنے کر لیں، نمازوں کا اہتمام کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، بس یہ کافی ہو جائے ہمارے لیے؟ جیسے اس زمانے میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھ رہا ہے اور وہ اس پر عمل پہ رہا ہے۔ اتنا کافی کیوں نہیں ہے؟ یہ ضروری کیوں لگایا گیا ہمارے اوپر کہ اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ہم فکر کریں؟ اس کا جواب آئیے حدیث سے سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة۔ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، مثال یوں بیان فرمائی، ایک کشتی ہے،
کشتی پر سوار ہونا ہے، قرآن اندازی کی گئی، کچھ لوگوں کے لیے پہلا منزلہ مقرر ہوا، کچھ لوگوں کے لیے دوسرا منزلہ مقرر ہوا، کچھ لوگوں کے لیے نچلا منزلہ مقرر ہوا۔ جو نچلے منزلے پر ہیں ان کو صاف پانی پینے کی ضرورت پڑی، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، ان کو صاف پانی پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ پہلے منزلے پر بار بار جا رہے ہیں، پانی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ نیچے والے جو بار بار اوپر جا رہے ہیں پانی کے لیے، انہوں نے خیال کیا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، کہ ہم اپنے یہیں حصے میں ایک سوراخ کر لیں، اسی کشتی میں ایک سوراخ کر لیں، یہ سمندر کا پانی ہمیں ملتا رہے، یہی پانی ہم پیتے رہے، ہمیں اوپر بار بار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مثال فٹ کریں کہ میں اپنے اعمال کر لوں، بس اپنی تہجد پڑھ لوں، اپنا ذکر کر لوں اور اپنے نیک اعمال کا اہتمام کر لوں، دوسروں کی زندگی میں یہ اعمال آئے نا، میں اس کی فکر کیوں کروں؟ یوں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے منزلے والوں کو نچلے منزلے والوں کا ارادہ معلوم ہوا کہ یہ کشتی میں سوراخ کرنے جا رہے ہیں، اب اوپر والوں نے نیچے والوں کو روک دیا، نجو جميعا، خود بھی بچ جائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر اوپر کے منزلے والوں نے یہ سوچ لیا وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم کو اس سے کیا مطلب، جیسے اعمال کرنے والے یہ سوچتے ہیں ہم تو اعمال کر رہے ہیں، ہم تو نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، میں دوسروں کے اعمال کی فکر کیوں کروں؟ دوسروں کی زندگی میں دین ہے نہیں ہے، مجھ کو اس کی کیا پڑی ہے، مجھے اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مثال فٹ کریں، پہلے منزلے والے یہ سوچ لیں نیچے والے کچھ بھی کریں، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر اوپر کے منزلے والوں نے نیچے والوں کو نہیں روکا تو کیا ہوگا؟ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اعمال کرنے والوں نے اعمال نہ کرنے والوں کی فکر نہیں کی تو ان کی بد اعمالی کی وجہ سے یہ اعمال کرنے والے بھی اس کی لپیٹ میں آئے۔ جو مسجد میں آ رہے ہیں انہوں نے مسجد میں نہ آنے والوں کی فکر نہیں کی تو ان کا صرف مسجد میں آ جانا یہ کافی نہیں ہوگا۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں، ہمارے اپنے نجی اعمال، ہمارے اپنے انفرادی اعمال یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہیں، یہ ہمارا ایک خیال ہے۔ سورہ عصر کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے، اپنے اعمال سیئہ سے، اپنے اہل و عیال، اپنے اعزا اقربا کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنے لیے نجات کا دروازہ بند کرنا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے گو وہ اپنے طور سے کیسے اعمال کر رہے ہوں وہ تہجد کے پابند، ہوں وہ پانچوں نمازوں میں صف اولیٰ کے پابند، تکبیر اولیٰ کے پابند، لیکن اس کے اعزا اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے اہل و عیال بے دین ہے اور اسے کبھی اس کی فکر بھی نہیں ہوئی، تو یوں فرمایا یہ اس کے اعمال اس کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ سورہ عصر کی تفسیر میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 نسخے بتلائے ہیں، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے پہلے 2 نسخے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ انسان کے اپنے ذات سے متعلق ہے کہ انسان اپنی ایمان اور اپنے اعمال کی فکر کرے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے، آگے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کا تعلق دوسروں سے۔ حضرت مفتی صاحب نے خود لکھا ہے، اس سے پتہ چلا جہاں اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرنا ضروری ہے وہیں اپنے دیگر ایمان والے بھائیوں کے ایمان اور اعمال کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ بھائی اللہ معاف کرے، ابھی ہم دوسروں کی فکر کیا کریں، ابھی ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر نہیں، ہم فجر کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں جی، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں گھر کے سارے افراد سوئے ہوئے، میرا بھائی سو رہا ہے، میرا بیٹا سو رہا ہے، میری بیٹیاں سو رہی، میری بیوی سو رہی، ہم چپکے سے نکل جا رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دل میں داعیہ کیوں پیدا نہیں ہوتا میں ان کو بھی جگا دوں؟ دل میں اس کا خیال کیوں نہیں آتا کہ میں ان کو بھی اٹھا دوں، یہ بھی اللہ کے اس حکم کو پورا کر لیں، یہ نماز پڑھ لیں؟
ٹھنڈی کا زمانہ ہو تو الٹا ہم چادر اڑا دیں کہ تم سو، ٹھنڈی لگ رہی ہے، لو چادر اڑا. نکلے تو دروازہ بھی آہستہ سے بند کریں گے، ایسا نہ ہو ان کی نیند خراب ہو جائے، جی ان کی نیند میں خلل پڑ جائے. آپ سوچیں گھر والوں کی فکر ہم کب کریں گے؟ مجھے بتائیے ذرا، گھر میں اگر آگ لگ جائے، گھر میں نہ لگے، بازو والے گھر میں آگ لگ جائے، کیا کوئی اپنے گھر والوں کو اس طرح سوتا ہوا چھوڑ جائے گا؟ اپنا نکل جائے گا؟ تو وہاں تو احتیاط اتنی اپنائی جائے گی، معلوم ہے کہ یہاں آگ نہیں آئے گی لیکن اتنی احتیاط اپنائی جائے گی، اپنے سارے گھر والوں کو اٹھا دیا جائے گا، بھائی نکلو یہاں سے آگ لگ رہی ہے. اور یہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کر بے دینی کی آگ لگا دیتے ہیں. یہ نکلنے والے کوئی جو فجر کا پابند ہے، یہ صف اولیٰ کا پابند ہے، اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ میں اپنے گھر والوں کو ذرا ایک آواز لگا دوں، ان کو اٹھا دوں. یہ صرف اس لیے کہ داعیانہ مزاج اندر نہیں ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں، یہ دعوت والی محنت اسی لیے ہے، اللہ کے راستے کا خروج اسی لیے، مقامی محنت، مقامی یہ 5 اعمال اسی لیے کرائے جا رہے ہیں ہمارے اپنے دل میں جی فکر آئے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے والے بنے، اپنے بچے کی بے دینی کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے بچے کی بے دینی، میرے بچے کی بے راہ روی، میں اس کے لیے کیا پوچھا نہیں جاؤں گا؟ یہ میرے لیے کیا جنت میں جانے کے لیے سہولت پیدا، یہ وبال بن جائے گا، آڑ بن جائے گا. میرے گھر کی مستورات کی بے دینی یہ میرے لیے جنت میں جانے سے مانع بن جائے گی. میں اپنے طور سے کتنا ہی نمازوں کا پابند ہوں، کتنا ہی اعمال کا پابند ہوں، لیکن میرے گھر والوں کی بے دینی، میرے اہل و عیال کی بے دینی، یہ میرے لیے گھر جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا. اس لیے بزرگوں، یہ دعوت والی محنت ہے. اس محنت کے ذریعے سے ایک امت کا غم پیدا کرانا مقصود ہے، جو غم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جیتے جی امت کے لیے کتنا غمگین رہے، کل قیامت کے دن بھی امت کے لیے غمگین رہیں گے. آج اس امت کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، بے دینی کی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. کون جائے گا ان کے پاس؟ کون ان کے تھوڑی میں ہاتھ رکھے گا؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ ہم سب کی اپنی ذمہ داری. جو مسجد میں 5 وقت کے لیے آ رہے ہیں، ان کا کام ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے، نہ آنے والوں کی فکر کریں، نہ آنے والوں کو لانے کی فکر کریں. ہمارا کام صرف اتنا نہیں ہے اپنے نماز پڑھے، اپنے جوتے چپل لے کر اپنی تجارت میں چلے. اس لیے بزرگوں دوستوں، اس کے لیے اللہ کے راستے کا خروج ہے. اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے، اس راستے میں نکل کر امت کے بے دینی کو ہم دیکھیں، امت کا کتنا بڑا طبقہ بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے اور ہم اپنے انفرادی اعمال میں مست ہیں. اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائیں گے. 5 ماہ کے لیے بیرون کے لیے ارادے کریں. جن حضرات کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے